السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر شفیع الامم فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور پر نور، شفیع یوم النشور، سرور دو جہاں، مالک کون و مکان، سید عرب و عجم، شاہ امم، قاسم النعم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کی ہے، اور اس مقدس مہینے میں رب تعالیٰ کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے لفظ شعبان۔ اس مہینے کو شعبان کا نام اس لیے دیا گیا کہ شعبان کا مطلب ہوتا ہے جس میں برکتیں، رحمتیں، نعمتیں تقسیم کی جائیں، بانٹی جائیں، جس میں خدا کا فضل و کرم متفرق ہو، منتشر ہو۔ شعبان کا مطلب ہوتا ہے منتشر ہونا۔ اس مہینے میں رب کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں منتشر ہوتی ہے، بکھرتی ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ہے شعبان۔ شعبان المعظم یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا اور کہا کہ میرا مہینہ، ان 12 مہینوں میں میرا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے بارے میں احادیث میں یہ موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام مہینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب مہینہ رمضان کے بعد شعبان کا تھا۔ ان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ رمضان۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں جس مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ پسند تھا وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ پھر حضور روزہ رکھتے جاتے یہاں تک کہ شعبان سے رمضان تک پہنچ جاتے، اور جب شعبان کا مہینہ آتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور رمضان کی مبارک ساعتیں ہم تک پہنچا دے، رمضان کا مہینہ ہمیں دکھا دے۔ شعبان یہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں رب تعالیٰ کی رحمتیں گناہ گاروں کو تلاش کرتی ہے اور کہتی ہے: ہے کوئی گنہگار جو مجھ سے مغفرت کی دعا کرے اور میں اسے مغفرت دے دوں؟ ہے کوئی خطا کار جو مجھ سے بخشش چاہے اور میں اسے بخشش عطا کر دوں؟ ہے کوئی رزق چاہنے والا جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اسے رزق عطا کر دوں؟ شعبان کے مہینے میں رب تعالیٰ کی رحمتیں مومن بندوں کی صداؤں کو سننے کے لیے بے قرار رہتی،
اور جو مومن صدق دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جس خواہش اور تمنا کا اظہار کرتا ہے، رب تعالیٰ اس خواہش اور اس تمنا کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے علماء کرام اور فقہائے عظام کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے تھے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ ہمارے اولیاء، صلحاء، شہداء، اتقیاء، بزرگوں نے جس مہینے میں سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اسی شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت کریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نازل فرمائی۔ اس آیت کریمہ کو رب تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں نازل فرمایا تو اس آیت کریمہ پر ہمارے بزرگوں نے عمل کیا اور شعبان میں کثرت سے میرے آقا پر درود و سلام پڑھتے چلے گئے۔ شعبان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ شعبان یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ شعبان نے رمضان اور رجب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے دو مقدس مہینوں کے بیچ میں رکھا، ایک طرف رجب کا مہینہ ہے، ایک طرف رمضان کا مہینہ ہے، اور اس کے بیچ میں شعبان ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے دو مقدس مہینوں کے درمیان میں رکھا ہے، مجھے بھی کچھ ان دو مقدس مہینوں کی برکتیں عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے کہا جعلت فیک تلاوت القرآن، اے شعبان میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھ دی ہے کہ جو بندہ ماہ شعبان میں قرآن کی تلاوت کرے گا، جس نیت خیر کے ساتھ تلاوت کرے گا، میں اس کی وہ نیت پوری کر دوں گا۔ اس مقدس مہینے کے اندر جو لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن شریف کی قرات کرتے ہیں، رب تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی برکت سے ان کے گھروں میں رزق میں وسعت و کشادگی پیدا فرما دیتا ہے اور گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک موجود ہے کہ جو بندہ شعبان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کے گناہ اگرچہ 1000 سال کے ہو بخش دیے جائیں گے۔ شعبان کا یہ مقدس مہینہ تلاوت قرآن کے لیے عطا کیا گیا، قرات قرآن کے لیے بنایا گیا۔ اس مقدس مہینے میں کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کیجیے، اس مقدس مہینے میں کثرت سے قرآن کریم کی زیارت کیجیے، قرآن کریم کو پڑھیے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اور اپنی خواتین کو قرآن کریم کی تلاوت اور قرات کی ترغیب دلائیے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے ماننے والوں کے درمیان تشریف فرما تھے، موجود تھے۔ عرض کیا کچھ لوگوں نے حضور نصیحت فرما دے۔ کہا ہاں نصیحت کرتے ہوئے سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ انہیں دیکھتا ہے تو صرف دیکھنے سے ہی ثواب عطا فرما دیتا ہے اللہ۔ میرے آقا غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو دیکھو گے تو دیکھنے سے ہی رب تعالیٰ ان 5 چیزوں پر ثواب عطا فرمائے گا۔ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز ہے والدین کی زیارت۔ جو خوش عقیدت مسلمان اپنے ماں باپ کی زیارت کرتے ہیں، ان کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ عبادت ہے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا۔ حدیث شریف میں ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے، رب تعالیٰ اسے حج نفل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نفلی حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کا واقعہ سرکار غریب نواز بیان فرماتے ہیں کہ سرکار بایزید بستامی
رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن کے زمانے میں ان کی والدہ نے کہا بیٹا میرے لیے پانی لے کے آؤ، سخت ٹھنڈک والی رات تھی، حضرت بایزید بستامی کوزہ میں پانی بھر کر لاتے ہیں، لیکن ماں کی نیند لگ گئی، آنکھ بوجھل ہو گئی۔ سرکار بایزید بستامی نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنی ماں کو آواز دے کر بیدار کرے، بلکہ آپ نے ادب اسی میں سمجھا کہ ماں سو جائے، جب اٹھے گی بیدار ہوگی، پیاس کی شدت محسوس ہوگی تو خود وہ پانی پی لیں گی۔ بایزید بستامی اس سخت ٹھنڈک والی رات میں اپنے ہاتھ میں پانی کا کوزہ اور پیالہ رکھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ماں سوئی ہوئی فجر کے وقت بیدار ہوتی ہے، اور بایزید بستامی کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں کوزہ اور پیالہ ہے، اور جب ان کے ہاتھ میں سے کوزہ اور پیالہ چھڑایا گیا تو چمڑے اس کوزہ سے اس طرح چپک گئے تھے کہ آپ کا چمڑا بھی کوزے کے ساتھ میں آ گیا۔ سرکار بایزید بستامی کی اس عظیم خدمت کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ماں دعا کرتی ہے، اے میرے پروردگار میں اپنے بیٹے سے راضی ہوئی، تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں اسی دعا کی برکت نے مجھے ولایت کے منصب پر فائز کر دیا، اور اسی خدمت کے صلے میں رب تعالیٰ نے مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا۔ ماں باپ کی زیارت سرکار غریب نواز فرماتے ہیں یہ عبادت ہے، اور سرکار غریب نواز فرماتے ہیں دوسری چیز ہے تلاوت قرآن۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنا تو عبادت ہے ہی، جو قرآن کو دیکھتا ہے دیکھنے سے بھی اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ جنہیں قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا کم از کم ایک مرتبہ ایمانی محبت میں آ کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کسی وقت میں تنہائی میں قرآن کی زیارت کر لے، رب تعالیٰ قرآن کی زیارت کے صدقے وہ تو پھیل دے، اس کی بخشش فرما دے گا اور اس کو عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی علی رحمت و رضوان کسی سفر میں ایک مکان میں رکے، اور اس مکان کے اندر قرآن مقدس ایک طاق میں رکھا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس کمرے میں سو رہا ہوں اور اس میں اتنی مقدس اور عظیم کتاب موجود ہے، میرے اعمال اس لائق نہیں کہ میں اس عظیم اور مقدس کتاب کے سامنے سوؤں۔ آپ اس کمرے سے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلے میں قرآن شریف کو کہیں مقدس محفوظ مقام پر رکھ دوں۔ آپ قرآن مقدس کو اس محفوظ مقام سے اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد میں کہیں اور رکھنے کے ارادے سے جاتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دیکھ محمود، تو اپنی راحت کے لیے قرآن کو اس جگہ سے نکال رہا ہے، اگر میں آج اس کے سائے میں نہیں رہوں گا تو کب رہوں گا؟ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی نے قرآن کے اس مقدس مصحف کو دیکھنے کے بعد میں، قرآن کریم کی زیارت کرنے کے بعد میں رات بھر اپنی نیند قربان کر دی اور قرآن کو دیکھتا رہا۔ جب وہ مرا تو مرنے کے بعد خواب میں کسی شخص نے پوچھا، اے محمود بتا رب تعالیٰ نے تیرے ساتھ میں کیا کام کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک شب میں نے قرآن کی زیارت کی تھی اور ایک شب میں نے قرآن کی عظمت کو دل میں بسایا تھا، رب تعالیٰ نے اس کے صدقے و توفیق میں میری بخشش فرمائی۔ قرآن مقدس کی جو تلاوت کرتے ہیں، قرآن مقدس کی جو زیارت کرتے ہیں، قرآن مقدس کی جو عظمت دل میں بساتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، انہیں بے حساب جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کے دیکھنے کا ثواب ہے۔ اور سرکار غریب نواز نے تیسری عبادت کا درجہ بیان کیا کہ جو عالم دین کو دیکھتا ہے تو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وہ عالم جو صحیح معنی میں عالم ہو، جو قرآن و احادیث کا جانکار ہو، جو فقہ اور اصول فقہ، حدیث و اصول حدیث، تفسیر و اصول حدیث کا صحیح معنی میں جانکار ہو، اور جن کی برکت میں رہنے سے، جن کی صحبت میں رہنے سے دل زندہ ہوتا ہو، ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہو، عشق مصطفی میں مشغول ہوتا ہو، جن کی بارگاہ میں رہنے کے بعد میں ایمان کی لذتیں اور تازگی ملتی ہو، ایسے عالم کی بارگاہ میں اگر کوئی جاتا ہے اور جانے کے بعد میں صرف بیٹھ کر ان کی زیارت کرتا ہے، رب تعالیٰ اسے عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔
سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالی اس بندے کو جو ایک لمحہ کسی عالم کی صحبت میں رہ کر صرف ان کی زیارت کیا ہو، اسے 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے ایک عالم دین، عالم باشرح، عالم متقی کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ثواب۔ ان کی صحبت کی برکت سے رب تعالیٰ شیاطین کے فتنوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھی چیز سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کعبۃ المقدس، جو خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں زیارت ہی سے انہیں ثواب ملتا ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ کوئی شخص خانہ کعبہ کے ارد گرد نہ نفلی نماز پڑھ رہا ہو، نہ اس نے طواف کیا ہو، نہ اس وقت وہ کسی تلاوت قرآن میں مشغول ہو یا ذکر میں مشغول ہو، صرف خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہو، رب تعالیٰ خانہ کعبہ کی زیارت جب تک وہ کرتا رہتا ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کو ثواب کا درجہ عطا کیا۔ اور پانچویں چیز غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جو شخص اپنے مرشد کی زیارت کرتا ہے، پیر و مرشد کے چہرے کو دیکھتا ہے، محبت بھری نگاہوں سے ان کی طرف نظر عنایت کرتا ہے، رب تعالیٰ انہیں عبادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے کہا کہ جو شخص اپنے مرشد کی ایک لمحہ اگر خدمت کیا ہو تو رب تعالیٰ اسے 1000 سال کی عبادت کے مقابلے میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت، ان میں ایک چیز ہے قرآن کریم، اور یہ مقدس مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بنایا گیا، قرآن کریم کی قرأت کے لیے بنایا گیا۔ میرے جو مومن بھائی قرآن شریف کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، کم از کم انہیں اتنی توفیق مل جائے کہ وہ اس مہینے میں قرآن کی ہر روز زیارت کر لے، ہر رات میں زیارت کر لے، قرآن کریم کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لے، رب تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے گا اور ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوگا، اور دھیرے دھیرے قرآن کی برکتوں سے وہ ایمانی راستے پر چل پڑیں گے۔ اس لیے اے میرے عزیزوں، قرآن مقدس کی تلاوت کے عادی بنیے اور قرآن کریم کی زیارت کے عادی بنیے۔ جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، حدیث میں آیا کہ 3 عبادت وہ ہے کہ جو بندہ ان 3 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت کو اپنا لے، رب تعالیٰ ان کی مراد کو زبان پر آنے سے پہلے قبول فرما دے گا۔ وہ خدا کی بارگاہ میں لب کشائی کی حاجت نہیں پیش آئے گی کہ رب تعالیٰ ان کی مراد کو، ان کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ پہلی چیز ہے قرآن کی تلاوت۔ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے دل میں جو نیک خواہش اور نیک تمنا اور آرزو ہو، وہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے رب تعالیٰ قبول فرما لیتا۔ خدا کی بارگاہ میں کہنے کی حاجت نہیں ہوتی، نوبت نہیں پیش آتی، رب تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا۔ قرآن کی تلاوت کی برکت یہ ہے۔ اور دوسری چیز میرے آقا نے فرمایا جو خدا کا ذکر کرتا ہے، جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح و تحمید کے کلمات پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، جو خدا کے ذکر کرتا ہے، خدا کے ذکر کی برکت اسے اس طرح ملتی ہے کہ دعا کی حاجت نہیں پیش آتی، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھے گا، جو مجھ پر درود پڑھے گا، رب تعالیٰ درود کی برکتوں سے اسے دعا سے پاک کر دے گا۔ دعا کرنا بھی عبادت کا درجہ ہے، لیکن ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت یہ ہے کہ سرکار پر درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ یہ شعبان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کی زیارت کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیے، رب تعالیٰ اس کی برکتوں سے ایمان میں پختگی عطا فرمائے گا اور شعبان کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اسی مقدس مہینے میں وہ رات بھی ہے جس رات کے بارے میں قرآن و احادیث میں سینکڑوں فضیلتیں آئی ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں۔ اس شب برات کی فضیلتیں بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ رب تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے دعا کرے اور اس کی دعا قبول فرما لوں۔ یہ مہینہ
دعاؤں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، خدا کے ذکر کا مہینہ ہے، درود شریف کی کثرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں صدق دل سے رب کی طرف مائل ہوگا، رب تعالیٰ کی رحمتیں اسے بے انتہا حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔